قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم یکتمون الحق وهم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ صدق اللہ مولانا العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ایک لازوال پہلو سے ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے الذین آتیناہم الکتاب، کہ ہم نے جن کو کتاب دی، کتاب سے مراد یہاں تورات اور انجیل ہے۔ فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تورات اور انجیل کے اندر موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، کہ جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کیونکہ جب بیٹا انسان کے گھر میں جنم لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ پیدائش سے لے کر جب تک وہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے، اس کے ہر پہلو کو دیکھتا ہے، اس کی ہر حرکت و سکنت، جو بھی اس کی حرکات و سکنات ہوتی ہیں ان کو دیکھتا ہے، اس کی صورت ہر وقت اس کے سامنے رہتی ہے، تو اس کو پہچاننے میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ یا کوئی التباس نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں کا مجموعہ ہو، یہ ایک تجربے کی بات ہے۔ انسان کو اپنے بیٹے کے صرف دور سے بال ہی نظر آ جائیں، چال ڈھال ہی نظر آ جائے، اس کی آواز ہی سن لے، تو انسان پورے تیقن کے ساتھ پہچان سکتا ہے کہ میرا وہ بیٹا ہے۔ فرمایا کہ تورات اور انجیل کے اندر اس تفصیل کے ساتھ، اس شرح و بسط کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بیان کی گئی ہیں کہ جو صاحب کتاب ہیں، جو اہل کتاب ہیں، اگر وہ ضد کو، عناد کو ایک طرف رکھ کر حقانیت کی تلاش میں اور بغیر کسی تعصب کے ان علامات کو دیکھیں، ان علامات کو غور سے پڑھیں، ان کا مصداق تلاش کرنے کی کوشش کریں، تو روز روشن کی طرح ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت واضح ہو جائے گی۔ جس طرح سے اپنے بیٹے کی پہچان میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ اہل کتاب کو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت میں اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی علامات تورات اور انجیل میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ان میں سے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو جانتے ہیں، وہ ان علامات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے ہیں اپنے بیٹوں کی طرح، لیکن یہ ہے کہ دنیاوی مفادات کی وجہ سے، دنیاوی جو ان کے ساتھ علائق وابستہ ہیں، ان کی وجہ سے وہ اس حق کو چھپا رہے ہیں، کتمان حق کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی آیت ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی اس کے اندر جو ہے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ وضاحت فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ تو فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے، اے پیغمبر، یہ تیرے رب کی طرف سے تجھے پر نازل ہوا ہے، یہ حق اور سچ ہے، آپ کو ممترین یعنی ارتیاب کرنے والوں میں سے یا شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس قسم کی یاد رکھیے گا جتنی بھی آیات ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے منع کیا گیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک سے منع کیا گیا ہے، تو دراصل اس قسم کی تمام آیات کے اندر روئے سخن جو ہے وہ امت کی طرف ہے، اور اس حکم کی یوں سمجھنے کی اہمیت بیان کرنے کے لیے روئے سخن جو ہے وہ اگرچہ امت کی طرف ہے، لیکن براہ راست خطاب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ حکم براہ راست دیا جا رہا ہے تو ذرا سوچئے کہ جو امتی ہیں ان کے لیے وہ حکم کتنا لازم اور ملزوم ہوگا۔ تو آج کی ان دو آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت کو بطور خاص اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے ہی زوردار انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔